یہ خبر سنتے ہی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان سے باہر آ جاتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو پکارتے ہیں۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ مسلم بن عقیل کی ایک پکار پر 40,000 کا لشکر اکٹھا ہو جاتا ہے اور عبید اللہ ابن زیاد کی جگہ کو گھیر لیا جاتا ہے، اور بس حملے کے حکم کی دیر تھی۔ اگر مسلم بن عقیل حملہ کرنے کا حکم دے دیتے تو اسی وقت پورا قلعہ فتح ہو جاتا اور عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھی مسلم بن عقیل کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتے، لیکن مسلم بن عقیل نے انتظار کیا کہ اگر بات چیت سے صلح ہو جائے تو مسلمانوں کے درمیان خون ریزی نہیں ہوگی، لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے اس انتظار کے وقت سے فائدہ اٹھایا اور پہلے سے ہر قبیلے کے بڑے بڑے لوگوں کو گرفتار کیا تھا۔ ان لوگوں کو مجبور کیا کہ اپنے اپنے رشتہ داروں سے کہو کہ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دے اور اپنے گھروں کو لوٹ جائے، ورنہ تمہیں ختم کر دیا جائے گا۔ وہ قیدیوں کو قلعے کی چھت پہ بلایا گیا اور ان سے کہلوایا گیا کہ اے لوگو، تم مسلم کا ساتھ چھوڑ دو، نہیں تو یہ حکومت تمہارے خلاف ہو جائے گی، تمہارے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، تمہارے مال و زمین ضبط کر لیے جائیں گے۔ یہ بات سنتے ہی 40,000 کا لشکر آہستہ آہستہ بکھرنے لگا، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب شام کے وقت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی مسجد میں مغرب کی نماز کو پڑھنا شروع کیا تو 500 لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بھی شخص پیچھے نہیں ہے۔ پوری مسجد میں تنہا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائے تو کدھر جائے، قیام کرے تو کہاں کرے، رات گزارے تو کہاں گزارے، کیونکہ پورے کوفہ شہر میں ہر مسافر خانہ اور مہمان خانے پر تالا لگایا ہوا تھا۔ ایسے وقت میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے چاچا زاد بھائی امام حسین کا خیال آ جاتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں نے تو اپنے بھائی امام حسین کو خط لکھ دیا ہے اور وہ مجھ پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، جیسے ہی ان تک میرا خط پہنچا ہوگا وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے ہوں گے۔ اسی پریشانی کی حالت میں مسلم بن عقیل کوفہ کی زمین پر رات کے اندھیرے میں تنہا نکل پڑتے ہیں۔ اتنے میں آپ کی نظر ایک عورت پر پڑتی ہے جو اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔